کیا آپ نے کبھی ایسے جادوئی دروازے کے بارے میں سنا ہے جو صرف سچے دل والوں کے لیے کھلتا ہو؟ آج کی کہانی میں ایک غریب لڑکی ایک ایسا راز ڈھونڈنے والی ہے جسے آج تک کوئی حل نہیں کر سکا۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک حیران کن جادوئی کہانی، ایک ایسی لڑکی کی داستان جس نے اپنی بہادری اور سچائی سے پوری سلطنت بدل دی۔ تو کہانی کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک زمانے کی بات ہے، پہاڑوں، جھرنوں اور گھنے جنگلات کے درمیان ایک خوبصورت سلطنت آباد تھی جسے لوگ نور محل کہتے تھے۔ اس سلطنت کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں ایک جادوئی سنہری دروازہ موجود ہے جو صرف سچے دل والے انسان کے لیے کھلتا ہے۔ لوگ برسوں تک اس دروازے کو تلاش کرتے رہے لیکن کوئی کامیاب نہ ہو سکا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اس دروازے کے پیچھے بے شمار خزانے ہیں، جبکہ کچھ کا ماننا تھا کہ وہاں ایسی جادوئی طاقت موجود ہے جو پوری دنیا بدل سکتی ہے۔ اسی سلطنت کے کنارے ایک چھوٹے سے گاؤں میں عائشہ نامی ایک بہادر مگر غریب لڑکی رہتی تھی۔ وہ بہت نرم دل اور دوسروں کی مدد کرنے والی تھی۔ اگر کسی کے گھر کھانا نہ ہوتا تو عائشہ اپنا حصہ بھی دے دیتی۔ ایک دن عائشہ لکڑیاں جمع کرنے جنگل گئی۔ اچانک اسے گھاس کے درمیان ایک چمکتی ہوئی چیز نظر آئی۔ جب وہ قریب گئی تو دیکھا کہ وہ ایک پراسرار نقشہ تھا جس پر سنہری روشنی چمک رہی تھی۔ جیسے ہی عائشہ نے نقشہ ہاتھ میں لیا، آسمان پر زور سے بجلی چمکی، ہوا تیز چلنے لگی اور دور پہاڑوں کے درمیان ایک سنہری روشنی ظاہر ہوئی۔ عائشہ سمجھ گئی کہ یہ عام نقشہ نہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کو ضرور ڈھونڈے گی۔ اگلی صبح وہ اپنے سفر پر نکل پڑی۔ جنگل بہت خوفناک تھا، بڑے بڑے درخت، عجیب آوازیں اور ہر طرف دھند پھیلی ہوئی تھی، مگر عائشہ ڈری نہیں۔ راستے میں اسے ایک زخمی سفید ہرن ملا۔ ہرن درد سے کرا رہا تھا۔ عائشہ نے فوراً اس کی مدد کی، اس کے زخم صاف کیے اور اسے پانی پلایا۔ اچانک سفید ہرن چمکنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک جادوئی محافظ میں بدل گیا۔ اس کے جسم سے سنہری روشنی نکل رہی تھی۔ محافظ نے کہا، عائشہ، تمہارا دل بہت صاف ہے۔ سنہری دروازہ صرف اسی انسان کے لیے کھلتا ہے جو دوسروں کی مدد کرے۔ یہ کہہ کر اس نے عائشہ کو ایک چمکتا ہوا نیلا پتھر دیا اور بولا، یہ پتھر اندھیروں میں تمہارا راستہ روشن کرے گا۔ عائشہ نے پتھر لیا اور آگے بڑھتی گئی۔ رات گہری ہوتی گئی، تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ اچانک اسے ایک بہت بڑی غار نظر آئی جس کے دروازے پر سنہری نشان بنے ہوئے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ غار کے اندر داخل ہوئی۔ اندر ہر طرف اندھیرا تھا۔ پھر اس نے نیلا پتھر اوپر اٹھایا اور پورا غار روشنی سے جگمگا اٹھا۔ دیواروں پر قدیم نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ اچانک زمین ہلنے لگی، الف اور ایک خفیہ راستہ ظاہر ہو گیا۔ عائشہ اس راستے پر چلتی گئی یہاں تک کہ وہ ایک عظیم سنہری دروازے کے سامنے پہنچ گئی۔ دروازے سے تیز روشنی نکل رہی تھی۔ اچانک ایک خوفناک سایہ نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور آواز بہت ڈرونی تھی۔ اس نے کہا، صرف سچے دل والا ہی اس دروازے کو کھول سکتا ہے۔ عائشہ نے خوف کے بجائے سچائی اور محبت کا انتخاب کیا۔ اس نے کہا، میں طاقت خزانے کے لیے نہیں آئی، میں صرف اپنی سلطنت کی خوشی چاہتی ہوں۔ یہ سنتے ہی پورا دروازہ زور سے چمکنے لگا اور آہستہ آہستہ کھل گیا۔ دروازے کے پیچھے ایک جادوئی باغ تھا۔ وہاں چمکتے ہوئے پھول تھے، سنہری پھلوں والے درخت تھے، جگنو ہوا میں الفاڑ رہے تھے اور درمیان میں ایک خوبصورت تاج رکھا تھا۔ عائشہ تاج کے قریب گئی، مگر اس نے تاج لینے کے بجائے دعا کی، یا اللہ، میری سلطنت ہمیشہ خوشحال رہے اور سب لوگ خوش رہیں۔ اسی لمحے پورا آسمان سنہری روشنی سے بھر گیا۔ نور محل جگمگا اٹھا اور جادوئی طاقت ہمیشہ کے لیے عائشہ کے نام ہو گئی۔ اس دن کے بعد لوگ اسے روشنی کی شہزادی کہنے لگے۔
اور یوں ایک غریب مگر سچے دل والی لڑکی نے اپنی بہادری اور نیکی سے وہ راز حاصل کر لیا جو آج تک کوئی حاصل نہ کر سکا تھا۔ اور یوں عائشہ نے ثابت کر دیا کہ سچی نیکی اور صاف دل دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو یہ جادوئی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور خوبصورت سا کمنٹ بھی کریں۔ اللہ حافظ۔ اگلی نئی کہانی میں پھر ملاقات ہوگی۔